بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، جس طرح کہ ہم نے کچھ 2-3 ویڈیوز میں ہم نے مرزا علی انجینئر کو ننگا کیا تھا، اسی طرح آج کے اس ویڈیو میں آج ہم پیغام دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں۔ اسی طرح ان صحابہ میں ایک عظیم نام جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آپ بھی چونکہ صحابی رسول ہیں، تو آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت بخشی ہے کہ آپ عظیم مرتبے پہ فائز ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورا بیان ایک الگ ریکارڈ کریں گے، دلائل دیں گے آپ کو کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں درجنوں روایت موجود ہیں، لیکن آج صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ ہم چند بیان کریں گے تاکہ آپ حضرات تک یہ پیغام پہنچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہنے والے کا حکم کیا ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا، مجھ پر طعنہ زنی کی بجائے، مجھ پر غصہ کی بجائے خدا را تھوڑا کبھی ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچ لیں کہ بھئی جو مولانا صاحب نے ہمیں بیان کیا ہے، انہوں نے قرآن و حدیث سے دلائل دیے ہیں، تو کیا یہ درست ہیں یا غلط ہیں؟ اگر غلط ہیں آپ رد کر دیجئے، اگر درست ہیں تو میرے بھائیو تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے اور اپنی اصلاح کر لیجئے۔ دیکھیں، جب آپ کسی بھی شخصیت کے بارے میں آپ آنکھیں بند کر دیں گے تو پھر آپ مار کھائیں گے۔ ایک ہی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کے بارے میں امام شمس الدین ذہبی علیہ رحمہ سیر اعلام النبلاء کے اندر روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی واحد ذات بابرکات ہے کہ جس کی ذات پر، جس محبوب علیہ السلام کے بارے میں ہماری آنکھیں بند ہونی چاہیے، چونکہ آپ کی کسی بھی مبارکباد کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کی باتوں کو رد کیا جا سکتا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے آپ مرزا علی انجینئر کے پیچھے اتنے اندھے مت ہو جائیں کہ آپ دوسرے علماء کو اتنا بد زبانی کریں اور گالی گلوچ پہ اتریں۔ یاد رکھیے، گالیاں دینے سے جو ہے وہ ہم باز نہیں آئیں گے اور نہ ہی ہم اس کا پیچھا چھوڑیں گے۔ ہم انشاءاللہ اس کو خوب ننگا کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ بندہ بہت بڑا فتنہ ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا گستاخ ہے۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیو آپ سے گزارش ہے تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر ہماری بات سنیں، انشاءاللہ تعالی کافی آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں دیکھ رہا تھا کافی جو ہے نوجوان اس مرزے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور الحمدللہ ان پر حق عیاں ہو رہا ہے اور وہ کافی ان سے دستبردار ہو رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ تک جب ہمارا پیغام پہنچے گا انشاءاللہ آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جی ہمیں بھی اس سے دستبرداری کا اعلان کر دینا چاہیے، چونکہ یہ شخص خود بھی فتنہ ہے اور دوسروں کو بھی فتنے میں مبتلا کرے گا۔ میں آپ کو سب سے پہلے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک کا حوالہ عرض کروں گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس کا نمبر ہے 313۔ اس میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنہ، فرمایا لوگو جلدی کرو اچھے عمل کر لو ان فتنوں کے برپا ہونے سے پہلے، کقطع اللیل المظلم، کہ جو اندھیری رات کی طرح، کالی رات کی طرح چھا جائیں گے۔ فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، فرمایا کہ مومن جب انسان اٹھے گا صبح مومن ہوگا اور معاذ اللہ شام تک کافر ہو جائے گا، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، فرمایا کہ یا شام کو مسلمان ہوگا اور معاذ اللہ صبح تک کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ چند ٹکوں کی خاطر اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے۔ اب اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واضح موجود ہے، فرمایا کہ وقت آئے گا فتنے اتنے برپا ہو جائیں گے کہ لوگ پتہ ہی نہیں چلے گا، جیسے ایک اندھیری رات ہوتی ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، جب بالکل اندھیری رات ہو تو اس وقت انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ راستے میں کوئی نقصان دینے والی چیز تو موجود نہیں ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں آج کے اس پرفتن دور میں ہر شخص کے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ کون مار رہا ہے۔ تو جس طرح مرزا علی انجینئر ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ بندہ کتنا حق پر بات کرتا ہے، کتنا یہ جاہل ہے، تو آپ نے آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ تو جیسے اندھیرے میں اگر آپ چلیں گے تو پتہ نہیں ہے آپ کو کہ راستے میں سانپ پڑا ہے، بچھو پڑا ہے، کوئی نقصان دینے والی چیز پڑی ہے۔ اسی طرح آج کے اس پرفتن دور میں فتنے اتنے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کون کون سا فتنہ وہ موجود ہے۔ اب جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ایک میرے پاس روایت ہے السلسلۃ الصحیحہ
اور اس کا نمبر ہے 3585۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں من سب اصحابی، کہ جس شخص نے میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کو جس نے گالیاں دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور کائنات کے سارے لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت فرماتے ہیں۔ اسی طرح یہ میرے پاس کتاب ہے، یا ملاحظہ فرمائیں، یہ اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، یہ امام ابن اسیر الجزری علیہ رحمہ کی کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، اور آپ کا سن وفات ہے 630 ہجری، بڑے پرانے بزرگ ہیں۔ اس کے حوالے جو وہ مرزا علی انجینئر بھی دیتا رہتا ہے۔ اس میں ایک روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ ناظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل سے اللہ تعالیٰ نے بہترین دل نہیں پایا، تو پھر مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام رسالت عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ ثم ناظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں دیکھا تو فواجد قلوب اصحابی خیر قلوب العباد، فرمایا پھر اس نے دیکھا کہ ساری کائنات میں جو بہترین دل تھے ان بہترین دلوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان بنا دیا، یعنی جو بہترین لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے بہترین لوگوں کو محبوب علیہ السلام کا صحابی رسول بنا دیا، اور ان عظیم صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں۔ اسی طرح میرے پاس ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا مت کہو، فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بلا مت کہو۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک فتح المغیث کے اندر امام سخاوی علیہ رحمہ نے نقل کی ہے، اور یہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 103 پر یہ حدیث موجود ہے کہ ان اللہ تعالی اختار اصحابی علی الثقلین سوى النبیین والمرسلین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میرے صحابہ کو چن لیا ہے ساری کائنات میں سے، میرے صحابہ کو چن لیا ہے سوائے نبیوں اور رسولوں کے، ظاہر ہے نبی اور رسول تو صحابی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے جو ساری کائنات میں افضل اور بہترین لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو میری صحابیت کے لیے چن لیا ہے، اور ان عظیم صحابہ میں ایک صحابی کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ ایک اور حدیث پاک آپ حضرات نے غور سے سماعت فرمانی ہے، پوری سماعت فرمانی ہے، بڑی کمال کی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوا مغرضا بعدی فمن احبهم بحبی ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یاخذہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ جامع ترمذی کے اندر کتاب المناقب میں موجود ہے، اور اس حدیث کا حوالہ ہے 3862۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو اللہ اللہ، اے لوگو تم میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، فرمایا میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا۔ آگے فرمایا فمن احبہم فبحبی، فرمایا کہ جس شخص نے بھی ان سے پیار کیا تو میری وجہ سے پیار کیا، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ نبی کے صحابہ سے بھی پیار کریں۔ اگر آپ فرمائے فمن ابغضہم، جس نے میرے صحابہ میں سے کسی سے بغض رکھا، وہ ویسے نہیں رکھے گا، فرمایا وہ یوں سمجھے کہ اس نے محمد مصطفیٰ سے بغض رکھا ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے جب محبوب علیہ السلام کے کسی صحابی کو کوئی شخص جو ہے وہ برا بھلا کہے اور محبوب علیہ السلام کے کسی صحابی سے بغض رکھے۔ اگر فرمایا ومن آذاہم، جس نے میرے کسی صحابی کو اذیت دی، فقد آذانی، گویا کہ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی۔ ومن آذانی، جس نے رسول اللہ کو تکلیف دی، اذیت دی، فقد آذى اللہ،
جس شخص نے رسول اللہ کو اذیت دی گویا کہ اس نے اللہ کو اذیت دی. ومن اعز اللہ فیوشک ان یاخذہ، جو شخص اللہ کو اذیت دے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے گرفت فرمائے گا. تو میرے بھائیوں یہ واضح حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو تکلیف دینا رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے، رسول اللہ کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا. اب اس کے اندر جو ہے وہ یہ میرے پاس اسد الغابہ فی معرفت صحابہ یہ کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک بیان کیا ہے کہ حکم ما وقع بین الصحابہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جو مشاجرات جو اختلافات ہوئے اس کا کیا حکم ہے. اب سنیے، فرماتے ذهب اہل السنۃ والجماعۃ الى وجوب الامساک عما وقع بین الصحابہ من تشاجر وخلاف. امام ابن اسیر الجزری فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا یہ معتبر اور یہ متفق علیہ یہ موقف ہے. فرماتے ہیں کہ زبان کو روکنا واجب ہے اس بات سے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان میں واقع ہوئے، یعنی جیسے مولا علی اور جناب امیر معاویہ یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امیر مولا علی کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، فرماتے اس سے رکنا واجب ہے. اور اسی طرح ایک اور بھی آپ سماعت فرما لیں، فرماتے ہیں کہ ان البحث عما جرى بین الصحابۃ من الموافقۃ والمخالفۃ لیس من العقائد دینیہ. فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے آپس کی موافقت ہو یا مخالفت ہو، فرمایا کہ یہ عقائد دینیہ میں سے نہیں ہے، یہ ایمان کی ضروریات میں سے نہیں ہے، ایمان کے ارکان میں سے نہیں ہے، یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے. لہٰذا ولیس مما ينتفع به فی الدین، فرمایا کہ اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے آپ دین میں. تو فرمایا ہاں بل ربما ضر فی الیقین، اگر کوئی شخص مشاجرات صحابہ میں پڑ گیا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو مشاجرات معاملات ہوئے ہیں، فرمایا جو شخص اس ایک تو یہ دین کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو جو ہے وہ کام ہی نہیں ہے کہ آپ مشاجرات صحابہ کو لے کر بیٹھ جائیں. فرمایا ہاں یہ ضرور ہے جو شخص اس میں پڑ گیا، فرمایا ضر فی الیقین، وہ یقینی طور پہ نقصان اٹھائے گا. ظاہر ہے جب ایک عام شخص جو ہے وہ ایک صحابہ کرام علیہ رضوان کے معاملات کو ڈسکس کر رہا ہے، مجھے بتائیے اگر آپ کے والد صاحب یا آپ کے والد صاحب اور چچا کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی دوسرا شخص آ کر کہے کہ تیرے باپ نے تو ایسا کیا، تیرے چاچا نے ایسا کیا، تو کتنا غصہ آئے گا آپ کو. آپ کو فوراً کہے گا تو معاملہ کرنے چپ ہو جا تم، یہ کتنے غصے ہو جاتا ہے بھی معاملہ ہمارا، والد میرے، چچا میرے، تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم میرے چچا اور میرے والد کے درمیان بول. اگر میرے بھائیوں اگر ہم اپنے والد اور چچا کے اختلافات کو ہم لوگوں کی زبان پر لانا مناسب نہیں سمجھتے، تو یار تم نے کس بات کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ تم رسول اللہ کے صحابہ کے آپس کے معاملات کو ڈسکس کرو. یہ جو مرزا انجینئر ہے، یہ مرزا کی نسل جو ہے، یہ اس بدبخت کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ نبی کے صحابہ کو بکواس کرے. اور یہ یاد رکھیے ایسے بدبخت کے لیے ہمارے پاس کوئی نرم لفظ نہیں ہے. کوئی ہمیں اخلاق نہ سکھائے، اخلاق ہمارے الحمدللہ سے ہیں. ہم رسول اللہ کے غلاموں کے نوکر ہیں. جو میرے نبی کی آل کا نوکر ہو، نبی کے اصحاب کا نوکر ہو، ہمارے سر کا تاج ہے. کوئی بھی شخص میرے نبی کے آل کو بھونکے یا نبی کے اصحاب کو بھونکے، اس کے لیے کوئی نرم لہجہ نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جو ہے وہ بغض رکھنے والا جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ نہیں فرمایا تھا، فرمایا میں اس کے جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو خود فرماتے ہیں کہ جنازے کے لیے مجھے بلایا کرو، آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ فرمایا کہ اس مرنے والے کے دل میں میرے عثمان کا بغض تھا. فرمایا کہ چونکہ اس مرنے والے کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، اللہ بھی اسے بغض رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عثمان سے بغض رکھنے والے کا جنازہ نہیں فرمایا، نہیں ادا فرمایا. اس حوالے سے میرے بھائیوں ہمارے دل، ہمارے دماغ اس بندے کے لیے ہیں کہ جو ایک نرم اس بندے کے لیے ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہے، نبی کی آل کا بھی وہ نوکر ہے اور نبی کے اصحاب کا بھی نوکر ہے. باقی جو بھونکے میرے نبی کے صحابہ کو یا رسول اللہ کی آل کو، وہ جوتے کی نوک پر ہے، وہ جائے گٹر میں جائے جہنم میں، ایسے شخص سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لہٰذا نرم لہجہ، نرم گفتگو اس کے لیے ہوگی جو میرے پاک نبی کے آل کی نوکری کرے یا نبی کے اصحاب کی نوکری کرے. لہٰذا رسول اللہ کے کسی بھی صحابی کو بھونکنے والے کے بارے میں ہمارا لہجہ جو ہے وہ بالکل. قبلہ خادم صاحب علیہ الرحمہ کے مجھے الفاظ یاد آ گئے جب مینار پاکستان میں قبلہ خادم صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا دھر کتے ہو، مالکہ نو پائے گئے ہو. تو وہ مالک ہیں، وہ عظیم صحابہ ہیں، اتنی عظمت والے ہیں.
تو اس حوالے سے یہ مت کوئی یاد رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہیں اور ہم کہیں جی یہ اچھی بات تو نہیں ہے. آپ صحابہ کی باتیں پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے. جو صحابہ کو بکواس کرے اس کے خلاف جو ہے وہ زبان بالکل ہماری سخت ہوگی اور ہم نرم لہجہ استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح امام باقلانی نے الانصاف میں یہ روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں واجب الکف عن ذکر ما شجر بینہم والسکوت عنہ. فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ ہم اپنے آپ کو روک کر رکھیں اور خاموش رہیں جو مشاجرات صحابہ ہوئے ہیں. خاموش فرمائے جو ہمیں حکم ہی نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کے صحابہ کے معاملات کو ریسرچ کریں. اسی طرح امام قسطلانی علیہ الرحمہ نے مواہب اللدنیہ میں نقل کیے ہے. فرماتے ہیں واجب الامساک عما شجر بینہم. جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان کی مشاجرات ہیں ان سے رکنا واجب ہے. اسی طرح اتفق العلماء من اہل السنة والجماعة على حرمة سب الصحابہ وتجریحهم او الطعن فيهم. فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو گالی دینا حرام ہے اور ان پر جرح کرنا بھی حرام ہے اور ان پر طعن و تشنیع کرنا بھی حرام ہے. اسی طرح وَكَذَلِكَ الامام ابو زرعۃ الرازی حیث قال اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق. امام ابو زرع فرماتے ہیں کہ جب تم یہ دیکھو کہ اذا رأیت الرجل، جب تم یہ دیکھو کوئی شخص ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کو بکواس کر رہا ہے، تنقیص کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، وہ رسول اللہ کے کسی صحابی کی توہین کرتا ہے، تو فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، بس یہ یقین کر لو وہ پکا زندیق ہے. زندیق کسے کہتے ہیں؟ جو بظاہر اپنے ایمان کا اظہار کرے اور اندر سے کفر کا جو ہے وہ کفر کو چھپائے، وہ زندیق ہوتا ہے. جو بظاہر کہ جی میں تو الحمدللہ بڑا مسلمان ہوں، میں تو بہت محبت کرنے والا ہوں، فرمایا بظاہر تو بات کرتا ہوگا مگر حقیقت اندر سے بے ایمان ہے. وہ بے ایمان ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ کے کسی صحابی کو گالیاں دی. اسی طرح والامام الطحاوی، امام طحاوی فرماتے ہیں حیث قال فی عقیدتہ وحبہم ای صحابۃ دین و ایمان. عقیدہ طحاویہ میں صفحہ نمبر 528 میں یہ حوالہ موجود ہے کہ امام طحاوی فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان ایک وہ محبت رکھنا واجب ہے، وہ تو دین اور ایمان ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تو دین اور ایمان ہے. فرمایا وبغضہم قدر و نفاق و طغیان. فرمایا کہ ان سے بغض رکھنا یہ کدورت اور نفاق اور سرکشی کی علامت ہے. اسی طرح امام تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ملا علی قاری، جن کا یہ بڑے حوالے دیتا ہے مرزا علی انجینئر جو ہے، تو کہتے ہیں کہ حیث نقر الاجماع اجماع علی ذلک حیث قال من سب احد من الصحابہ فهو فاسق مبتدع بالاجماع. ملا علی قاری فرماتے ہیں اور اس پر اجماع کو نقل کیا ملا علی قاری نے، فرمایا کہ من سب احد من الصحابہ، فرمایا کہ جس بدبخت نے صحابہ میں سے کسی ایک کو گالی دی، من سب احد من الصحابہ فهو فاسق مبتدع بالاجماع، وہ بدبخت بدتی ہے اور وہ فاسق ہے. فرمایا کہ اسی طرح امام تفتزانی کا یہ قول ہے اور امام قسطلانی فرماتے ہیں، امام نووی بھی نے یہ قول نقل کیا ہے کہ ان سب صحابۃ حرام من فواحش المحرمات. فرمایا کہ امام نووی علیہ الرحمہ اور امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو گالی دینا حرام ہے اور یہ سخت حرام ہے. اور اسی طرح امام سبکی فتاوی سبکی میں فرماتے ہیں وَأَجْمَعَ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ تَكْفِيرِ مِنْ سَبِّ الصَّحَابَةِ إِنَّهُمْ فُسَاقٌ. فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بکواس کر رہا ہو ہم اس کو کافر تو نہیں کہیں گے مگر یہ ضرور کہیں گے وہ فاسق ہے اور وہ بدبخت ہے. اسی طرح امام مالک علیہ الرحمہ کا قول نقل کرتے ہیں من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل. امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جن کو امام مدینہ کا لقب حاصل ہے، فرمایا کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی نبی کو گالی دی، فرمایا قتل، اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دیا جائے گا. فرمایا ومن شتم اصحابہ، فرمایا کہ جس شخص نے کسی بھی صحابی کو بکواس کی گالیاں دی ادبا، اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی. تو میرے بھائی یہ چند روایتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو یہ آپ پر لازم ہے
کہ آپ اس کو ذرا سنیں، ٹھنڈے دماغ سے سنیں، خصوصاً جو مرزا انجینئر کے فالوور ہیں، آپ ٹھنڈے دماغ سے، ہم آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں، باقی پہنچانا اور آپ کے دل و دماغ تک اتارنا، ہدایت دینا، یہ ہمارا کام نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ باقی ہے کہ اگر آپ کو دلائل کے حوالے سے کوئی مسئلہ، آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سلطان اسلام جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر خیر ہے، ہم دلائل کی روشنی میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی ہیں، اور انہیں سب و شتم کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی جو ہے وہ تنقیص کرنا شرعی طور پر بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اور ماؤد السلام کی آل کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔